بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ دو آیت جو اس سے پہلے ہفتے گزری ہے اخیر کی، ان دونوں آیتوں سے ہی متعلق یہ آیت بھی ہے۔ گزشتہ دونوں آیتوں میں خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی تھی اس بات پر کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کے ساتھ ان کو راہ راست پر لانے کی کوششیں فرماتے تھے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی طرف سے ہٹ دھرمی، طعن و تشنیع اور ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اخیر میں اور انجام کار آپ اور آپ کے ماننے والے اور آپ کا دین ہی غالب آ کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اور اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ برتاؤ ہوا تھا۔ بالآخر ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی اور وہ لوگ غالب آئے، آپ بھی غالب آئیں گے، یہ تسلی دی تھی اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اسی سے متعلق ہے، فرماتے ہیں اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا، روگردانی کرنا، بات نہ ماننا، اور اگر آپ کو ان کا اعراض گیرا گزرتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے ان کے اعراض کرنے سے، یعنی کفار کے بات نہ ماننے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے مطالبات کیا ہوتے تھے؟ الٹے سیدھے مطالبات، یہ کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، وہ کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ایسا کر دیجئے، مکہ کی زمین کو ہٹا کر اس کو جو ہے تنگ کشادہ کر دیجئے، اس کے اندر کھیتی باڑی ہونے لگے، الٹی سیدھی یہی سب مطالبات ہوا کرتے تھے۔ آج یہ مطالبہ، کل دوسرے مطالبات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لگتا تھا کہ چلو ان کے مطالبات پورے ہی ہو جائیں، کم سے کم ایمان لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت کو ساری حکمتیں معلوم ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اصول بھی یہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ کے بعد، مطالبے کے بعد اگر کوئی معجزہ آئے اور اس پر ایمان نہ لائیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی مصلحت میں ان تمام لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت ڈیمانڈ والے معجزات نہیں دیا کرتے تھے، نہیں دیا تھا، بلکہ معجزات کافی تھے، کئی ایک معجزات کافی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے کافی معجزہ موجود ہیں جو لوگ حق کو
ماننا چاہتے ہیں، اسی لیے ڈیمانڈ والے معجزہ نہیں دیا کہ کہیں انکار کر بیٹھے اور ایسی صورت میں عذاب آ جائے۔ تو وہی کہا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہ اگر ان کا اعراض کرنا آپ کو گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو ایسا کرو۔ یعنی ہم تو نہیں دینے والے ہیں ان کا ڈیمانڈ والا معجزہ، آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ لے آئیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لائیں جب اللہ رب العزت نہیں دینا چاہیں۔ نبی کے ہاتھ میں معجزہ کا ظہور نبی کے بس میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر اپنے معجزات گنائے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے جو کرم ہے اور اپنا اعزاز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمایا تھا، ان میں کئی ایک معجزات کا دیا جانا بھی تھا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ آپ مٹی کا ایک پتلا بنا کر اس میں دم کرنے پر پرندہ بن جاتا تھا، یہ میرے حکم پر۔ آپ مادرزاد اندھا کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم پر۔ یہ ہر جگہ میرے حکم پر لگایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزات کا ظہور نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر کوئی معجزہ ایسا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ حکمت نہیں ہے کہ ایسے معجزات ایسے واضح طور پر سب کچھ دے دیے جائیں، ایسے زبردستی جو ہے ایسے معجزات دے دیے جائیں یا ایسا حکم یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ہر کوئی مجبوراً مسلمان ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ دلائل دے دیے جائیں، حق کو اور ناحق کو واضح کر دیا جائے، اب اختیار کرنے نہ کرنے میں ہر ایک کو اختیار رہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہر ایک کو ایمان پر لے آتے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت یہ ہوتی کہ ہر ایک کو مسلمان ہونا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یہ قدرت ہے کہ ہر ایک کو مسلمان کر دے، لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، آپ کو اپنی پسند سے اپنی غور و فکر کے ذریعہ سے حق کو پہچاننا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے۔ اس میں اختیار دے دیا، مجبور نہیں کیا کہ آپ حق کو اپنانا ہی ہوگا، مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ حق اور باطل کو واضح کر دیا دلائل سے، چوائس کرنے کے انتخاب کرنے میں اختیار دے دیا۔ آپ منتخب کیجئے، چاہے یہ حق راستہ اختیار کیجئے چاہے غلط راستہ اختیار کیجئے، اور دونوں کا نقصان اور فائدہ بھی سمجھا دیا، کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے یہ بھی سمجھا دیا۔ حق واضح کر دیا، دونوں کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ اس پر راستے پر چلنے سے جہنم تک پہنچو گے، اس راستے پر چلنے سے جنت تک پہنچو گے، یہ رضا الہی کا راستہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے، سب کچھ بتا دیا۔ لیکن اختیار کرنے میں، چوائس کرنے میں خود مختار بنا دیا، اس میں مجبور نہیں کیا کہ آپ کو حق ہی اپنانا ہے۔ یہ انسان کے مکلف ہونے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اسی وجہ سے جزا اور سزا انسان سے مکلف ہے، وہ انسان سے جڑا ہوا ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو جو حکم دے دیا اس کو کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتا وہ۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان اور جنات کو چھوڑ کر کسی کو خلاف کرنے کا حکم اختیار نہیں ہے، لیکن انسان اور جنات کو یہ اختیار دیا ہے، عقل دیا ہے، صحیح اور غلط سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط راستہ کو بتلا دیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اب منتخب کرنا نہ کرنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے، یہی مطلب ہے مکلف بنانے کا۔
یہی مطلب ہے مکلف بنانے کا، اور اسی وجہ سے جزا اور سزا انسان سے ہی متعلق ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، غلط راستہ اپنانے پر یا صحیح راستہ اپنانے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے اس سے جزا اور سزا متعلق ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، اسی وجہ سے اس سے جزا اور سزا متعلق ہے۔ بہرحال ایک بات بیچ میں نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، یعنی مجبوراً اگر جمع کرنے کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت کر دیتے۔ اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ نادانوں میں سے مت ہوئیے۔ یہ جو کہا گیا یہ پیار کا شفقت کا جملہ ہے، اردو میں یہ لفظ تھوڑا ادب کے خلاف ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شفقت کے طور پر بھی۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں ان کو، حق بات کو، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، سننے سے مراد حق کو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، بے غرض بن کر سنتے ہیں، یہ بن کر سنتے ہیں کہ ہم کو اس سے فائدہ پہنچ جائے، یہ سوچ کر نہیں سنتے ہیں کہ ہم اس میں کیڑا نکالیں گے، یہ تو سب دن کیڑا ہی ملے گا، اس کو صحیح بات نہیں ملے گی۔ والموتى، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھاویں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف لائے جاویں گے قیامت کے دن۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں اکثر لوگ بے خبر ہیں اس بات سے کہ اگر معجزہ نازل فرما دیتے ہمارے ڈیمانڈ کے مطابق اور اگر قبول نہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ جائے گا، عمومی عذاب، اس بات سے بے خبر ہیں اور معجزات پہ معجزات مانگ رہے ہیں، جبکہ حق کو ماننے کے لیے کافی معجزات موجود، خود قرآن شریف معجزت ہے، یہ لوگ وہ مانتے بھی تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ایک ایک حالات زندگی پورے کا پورا معجزہ ہے، تو کافی شافی دلائل دے دیے تھے، لیکن ڈیمانڈ والا معجزہ نہیں دیا، کیونکہ ایسی صورت میں نہ ماننے کی صورت میں اللہ کا جو قاعدہ ہے، اللہ کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وما من دابہ، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس کو سمجھیں، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں قیامت میں سب کو زندہ کیا جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ حساب و کتاب جو ہے وہ انسان اور جنات سے ہی ہوگا، جزا سزا جنت جہنم انسان اور جنات کے لیے ہی ہے، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا اس وجہ سے کہ اگر ان میں سے کسی نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا سینگ سے تو اس کا انتقام وہاں پر لیوایا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ تم لوگ مٹی ہو جاؤ، وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ یہی موقع ہوگا کہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے اور ہمارا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا اور ہم جہنم سے بچ جاتے، یا لیتنی کنت ترابا۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا، انسان اور جنات کو زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان کے لیے جزا سزا منتخب ہوگی، اور جو دوسرے جاندار ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے جو صفت عدل ہے اس کے اظہار کے لیے، کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے عادل ہیں کہ ذرہ برابر جو غیر مکلف جانودار ہیں ان کے اندر بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس ظلم کا بدلہ وہاں دے کر ہی
اس کے بعد ہی مٹی بنایا جائے گا. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ تو بہرے ہیں، یعنی جھٹلاتے ہیں بہرے ہیں کا مطلب ہمارے حق کو سننے سے ایسا ہی ہے جیسا کہ بہرے ہیں. جیسے بہرا آدمی کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے حق بات ان کو سنائی نہیں دیتی ہے. اور گونگے ہو رہے ہیں، یعنی گونگے ہو رہے ہیں، حق دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ حق کیا ہے. طرح طرح کی ظلمتوں میں ہے، ہر طرح کی تاریکی، کفر کی ظلمت ہے، جہالت کی ظلمت، اور بھی نہ جانے کیسی کیسی ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہیں سیدھی راہ پر لگا دیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پوری زندگی اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے اور شامل رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے روز ہم لوگوں کا حساب کتاب آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.